کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى آخر الآية۔ ناظرین کرام، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا سیریز جو چل رہا ہے لباس اور پردہ، اسی ضمن میں ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم معاشرے میں، سماج میں، جمعے کے خطبوں میں اور جلسہ وغیرہ میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں بارہا کہ محرم کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور غیر محرم کو ہم اپنا جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھا سکتے ہیں، یعنی بحیثیت عورت ایک عورت غیر محرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہیں آ سکتی ہے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیں پردہ کرنا واجب ہے، سر سے لے کے پیر تک ہمارا پورا جسم، ایک عورت کا پورا جسم ہی جب پردہ ہے، جب اس کو چھپا کر اور ڈھانپ کر رکھنا ہے، تو پھر کن کے سامنے ہم چہرہ کھول سکتے ہیں، کن کے سامنے ہم ہاتھ کی کلائی تک کھول سکتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے؟ تو یہ تمام لوگ کون ہیں جن کے سامنے ہم اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں؟ باقی دوسروں کے سامنے ہم اپنا چہرہ نہیں کھول سکتے ہیں، ہمیں چھپانا ہے۔ تو محرم اور غیر محرم کون ہے، ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام ایک مکمل دین اور ایک عالمگیر دین ہے، لہذا اس دین کے اندر آپ جو ہے ایسی چیزیں پائیں گے جو انسان کی عقل و دماغ کے مطابق ہے، تمام چیزیں انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لہذا یہ دین فطرت ہے، لہذا ان میں جو بھی احکام اور جو بھی شرائط، جو بھی پابندیاں، جو بھی اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیا، وہ انسان کے جسم کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے اور قلب کے مطابق ہے۔ ناظرین، آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ شریعت نے کوئی ایسی چیز بتائی ہو جس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ہو، ایسا شریعت نے کبھی نہیں بیان کیا۔ آپ مثال کے طور پر آپ کھانے پینے کے تعلق سے لے لے، حلال اور حرام کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزوں کو ذکر نہیں کیا کہ جو کھانا حلال ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کو ذکر کر دیا جو کم ہے، جو حرام ہے اس کو گنا دیا اور کہا کہ یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح عبادت میں تمام عبادت کو حرام قرار دیا، الا ایک جو عبادت دلائل اور قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت وہی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 22 سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے 24 تک وہ تمام احکام بیان کر دیے ہیں کہ مرد جو ایک عورت جو ہے ان کا کون غیر محرم ہے اور کون محرم ہے، کن کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، جن کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوگی انہی کے سامنے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، انہی کے سامنے ان کی کلائی کھلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ ان کی شادی جائز ہے، ان کی شادی ہو سکتی ہے، ایسے مردوں کے سامنے، ایسے جوانوں کے سامنے آپ جو ہے وہ کون سے جوان ہیں جن کے سامنے آپ اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی ہے، ان کے ساتھ شادی آپ کی جائز ہے۔ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے، اور 22 سے لے کے 24 تک اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں وہ تمام احکام بیان کیے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
ان کے ساتھ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے والدین تمہارے ابو نے تمہارے باپ نے نکاح کی ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے وہ پورا احکام بیان کیا ہے کہ ہم کن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایک عورت ہیں اور عورت ہونے کے ناطے آپ کن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہے، ان میں دو اقسام بیان کیے گئے ہیں، دو قسمیں بیان کی گئی ہے۔ یعنی محرم جو ہے وہ دو طرح کے ہوں گے، یعنی ایک تو یہ ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ شادی کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام اور ممنوع ہے، آپ ان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وقتی طور پر شادی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وقت، اگر وہ حالات اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس حالات کے بعد آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ ایسے کون سے حالات ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ دونوں قسموں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قسم، جن کے ساتھ آپ قیامت کی صبح تک شادی نہیں کر سکتے ہیں، ایک عورت قیامت کی صبح تک شادی نہیں کر سکتی ہے، ایک مرد ان کے ساتھ قیامت کی صبح تک شادی نہیں کر سکتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی قسم میں جن کے ساتھ کبھی بھی آپ کی شادی جائز نہیں، ان میں تین طرح کے لوگ ہیں، تین اسباب کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ نسب، یعنی آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے ناطے اس خاندان میں آپ کے بھائی بہن ماں، تو اس طرح سے جو آپ کا خاندان ہے جس کو نسب بولتے ہیں، نسب کی بنیاد میں آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ رشتہ داری، تعلقات کی بنیاد پر، جس کو مصاہرہ کہا گیا ہے حدیث کے اندر، تو مصاہرہ یعنی آپ کے رشتے ناطے جن کے ساتھ جڑتے ہیں، رشتے ناطے جڑنے کی وجہ سے کن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، یعنی شادی بیاہ ہوئی تو ایک آپ کے ساتھ نئے رشتے جڑ گئے، ان کی بنیاد پر آپ کن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تیسرا کہ رضاعت کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سعودی میں یہ معلوم یہ کام اور یہ عمل جو ہے مشہور تھا، یعنی بچوں کو دودھ پلانا، داعیہ بن کر کے دودھ پلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود داعیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دودھ پیے تھے۔ تو اس طرح سے سعودی میں یہ معمول ہے کہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں دوسری عورتیں، تو رضاعت کی بنیاد پر دودھ پلانے کی وجہ سے آپ ان کی بنیاد پر بھی آپ کے ان کے ساتھ شادی حرام ہو جائیں گی۔ تو وہ کون سے تین طریقے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں۔ پہلا نسب کی بنیاد پر، یعنی نسب جو ہے جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس خاندان میں پیدا ہونے کے ناطے آپ کن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ماں کے ساتھ، ماں جو ہے آپ کے ماں ہے بیٹی بہن، ماں بیٹی بہن، اس کے بعد آپ کی جو ہے خالہ، پھوپھی اور بھتیجی اور بھانجی، یہ 6 طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر میں ایک بار گنا رہا ہوں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ شادی کرنا کسی بھی صورت میں آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، یہ محرم ہو گئے۔ پہلا قسم ہو گیا نسب والا، مصاہرہ یعنی جو رشتے ناطے کی بنیاد پر جو جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور ان تعلقات کے بعد رشتے ناطے جڑنے کے بعد جو ہے کچھ عورتوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہوتا ہے اور وہ محرم میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ساس، یعنی بی بی کی ماں، جسے ہم عرف عام میں ساس کہتے ہیں، تو بی بی کی ماں۔ یہاں پر میں ایک بات وضاحت کر دوں، اس میں جو شرائط ہے کہ بی بی کی ماں آپ کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے فوری بعد آپ کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، جس کے ساتھ آپ نے شادی کی، شادی ہونے کے بعد ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی جماع نہیں ہوا، دخول نہیں ہوا، تو شادی ہونے کی بنیاد پر ہی آپ کی ساس آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، محرم میں شمار کیے جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی اور اس کے ساتھ آپ نے ایک رات بھی نہیں گزارا، ایک دن بھی نہیں گزارا، شادی ہوتے ہی آپ کے طلاق ہو گئے یا پھر جدائی ہو گئی یا کسی ایک کی میت ہو گئی دونوں میں سے، تو پھر اس صورت میں جو ان کی جو ماں ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس کی جو ماں ہے، اس کے ساتھ آپ شادی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہیں۔
تو اس میں عقد صرف شرط ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کے ساس کے ساتھ آپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے تا قیامت تک۔ دوسرا ہے مدخول بہا کی بیٹی، یعنی آپ ایک شادی کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوسری شادی کر رہے ہیں کسی مطلقہ عورت سے یا پھر کوئی بیوہ عورت سے، تو ان کی اگر بیٹی ہے ان کے ساتھ تو مدخول بہا، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی شادی اس عورت سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے رات گزاری یا پھر آپ کی ہم بستری اس کے ساتھ ہوئی، جمع ہوا، تو اس کی بیٹی جو ہوگی، جو آپ کی بیٹی بن جائے گی، اس کے ساتھ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، اس لڑکی کا آپ محرم ہو جائیں گے۔ اگر جمع ہو، اگر ہم بستری ہو، اگر شادی ہوئی ان کے امی کے ساتھ اور شادی ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ گیا یا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی جس کے ساتھ آپ نے شادی کی وہ عورت اگر انتقال کر جاتی ہے تو وہ جو بیٹی زندہ رہے گی، اگر جماع سے پہلے انتقال ہو جائے شادی کے فوری بعد، تو پھر اس کی بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کی جماع ان کی ماں سے نہیں ہوئی ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، بشرطے یہی شرط ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہم بستری نہ کیے ہوں۔ اگر ہم بستری کر لیں گے تو پھر وہ لڑکی جو ہے آپ کے لیے آپ کی بھی لڑکی شمار کی جائے گی اور وہ بھی محرم میں شامل ہو جائیں گے، یعنی آپ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز بیٹے کی بیوی، جسے ہم عرف عام میں بہو کہتے ہیں، بہو کے ساتھ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اتنا ہی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہوتے ہی وہ عورت وہ بہو آپ کے لیے محرم بن جائیں گے، یعنی آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے محرم شمار کیے جائیں گے، چاہے آپ کا لڑکا ان کے ساتھ ہم بستری کرے یا نہ کرے۔ اس سے پہلے اگر کچھ معاملہ ایسا ہو کہ آپ کا بیٹا فوت کر جائے تو آپ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کسی بھی صورت میں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ بہو کے ساتھ صرف شادی ہوئی آپ کے بیٹے کی، شادی ہوتے ہی آپ کی بہو آپ کے لیے محرم، یعنی آپ ان کے لیے محرم ثابت ہو جائیں گے، محرم شمار کیے جائیں گے۔ چوتھی چیز باپ کی بیوی، یہاں مراد یہ ہے کہ آپ جس ماں سے ہے، یعنی آپ کے والد نے دوسری شادی کی، تو دوسری شادی جو کی ہے تو وہ شادی جو کیے ہیں وہ آپ کی اپنی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، وہ باپ کی بیوی ہے۔ تو جب باپ کی بیوی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ، یعنی باپ کی بیوی کے ساتھ بھی وہ آپ کے محرم ہو جائیں گے، آپ ان کے لیے محرم شمار کیے جائیں گے، بشرطے اس میں صرف شرط یہ ہے کہ نکاحی شرط ہے، اگر نکاح ہو گیا، عقد ہو گئی تو عقد کی بنیاد پر آپ جو ہے ان کے لیے محرم ہو جائیں گے، محرم شمار کیے جائیں گے، آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز سوتیلی ماں ہو گئی، تو سوتیلی ماں سے شادی کی بنیاد پر ہی آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ہو گئے، پہلے میں 6 اور بعد میں جو ہے 4، یعنی 4 کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، پہلے میں جو نسب کی بنیاد پر، دوسرے میں مصاہرہ تعلقات کی بنیاد پر آپ شادی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا ذکر ہو گیا، ان میں ساس ہے پہلا، دوسرا ہے مدخول بہا، یعنی جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی بھی آپ کے لیے اگر ہم بستری ہو گئی تو آپ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی آپ ان کے لیے محرم شمار کیے جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے بیٹے کی بیوی، یعنی بہو، جو اس کو عرف عام میں معاشرے میں بہو کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے سوتیلی ماں بھی آپ ان کے لیے محرم شمار کیے جائیں گے۔ اور تیسری قسم ہے جن کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں، پہلی قسم کی بنیاد نسب کی بنیاد پر، دوسری قسم ہے مصاہرہ کی بنیاد پر، یعنی رشتے ناطے تعلقات کی بنیاد پر، اور تیسری چیز ہے رضاعت کی بنیاد پر، جن کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو رضاعت میں قریباً 7 لوگ ہیں، 7-8 قسم کی جو ہے عورتیں ہیں، خواتین ہیں جن کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، مرضعہ، دودھ پلانے والی۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دودھ پلانے والی، جس کی آپ دودھ پئیں گے آپ ان کو ماں شمار کر لیجئے تو پھر سمجھنے میں آسانی ہوں گی۔ دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، دودھ پلانے والی کی ماں،
یعنی نانی آپ کی، جس کو آپ نانی شمار کریں گے تو آپ ان کے لیے بھی محرم ثابت ہو جائیں گے، محرم شمار کیے جائیں گے۔ تیسری چیز دادی، یعنی جو دودھ پلائے گی ان کی ساس، یعنی آپ کی دادی شمار کی جائیں گی۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھے، سب سے پہلے ماں، دوسری میں نانی، تیسرے میں دادی، اور چوتھے میں خالہ، اور پانچویں نمبر پر پھوپھی، یعنی جو رضاعت کی بنیاد پر دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے جن کی دودھ پئیں گے وہ آپ ماں شمار کر لیں اس کو سیدھا، اور ماں شمار کرنے کے بعد اس طرح سمجھے، ماں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی اور بہن۔ بھتیجی بھانجی یعنی آپ کے رشتے میں وہ بھتیجی بھانجی ہو، یعنی جن کی دودھ پی رہے ہیں آپ، ان کے بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جن کو دودھ پلائے جو لڑکی ہو، یعنی جو آپ کی بہن شمار ہو جائیں گی، تو ان کے ساتھ بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کل جو ہے تین طرح کا، تین بنیادوں پر جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، یا تین بنیاد کی وجہ سے جو لوگ آپ کے لیے، آپ ان کے لیے محرم ثابت ہوں گے۔ پہلا ہو گیا تھا نسب، دوسرا ہو گیا تھا رشتے ناطے تعلقات کی بنیاد پر، شادی کی بنیاد پر، اور تیسرا ہو گیا آپ کا رضاعت کی بنیاد پر، دودھ پلانے کی بنیاد پر۔ تو کل 19 قسم کے خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ اب شادی نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے محرم ثابت ہوں گے۔ اور 19 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ قیامت کی صبح تک شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 19 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ کچھ اگر پردے میں اگر احتیاط نہ برتے تو آپ چل سکتا ہے چہرہ کھلا ہو، چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی کلائی کھل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مطلب کچھ حصہ اگر ظاہر ہو جائے بے احتیاطی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے علاوہ ان تمام مردوں کے سامنے آپ اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھا سکتی ہے۔ لہذا ہمیں کتاب و سنت سمجھنا چاہیے اور کتاب و سنت کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ 19 قسم کے لوگوں کو جان لیا جن کو ہم قیامت کی صبح تک وہ ہمارے لیے محرم رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک ہم ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ 19 قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلے میں 6، پہلے میں 7 ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ دوسرے میں مصاہرہ رشتے ناطے کی بنیاد پر، اس میں 4 لوگ ہیں، اور رضاعت کی بنیاد پر جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں ان میں جو ہے 8 طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ کل ملا کے 19 طرح کے لوگ ایسے ہیں، 19 طرح کی خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے محرم شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی فہم عطا فرما اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا